لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم، وخير من طاف وأحرم، الطائن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين، سيدي الشباب أهل الجنة، ابن فاتح بدر وحنين الحسن والحسين صلوات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات.
آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحوم مغفورہ سیدہ سکینہ بانو بنت جناب مرحوم و مغفور سید محمد محسن صاحب، اہلیہ مرحومہ جناب قدیر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر بلند آواز سے صلوات نواز۔ ماشاءاللہ بستی کا نام ہی ہے کٹگھر کمال، تو کمال کے مومنین جمع ہیں اور خالص مومنین ہیں جیسے کہ مجھے اطلاع ہے۔ تو بادہ کشان صاحبائے ولایت اور عزاداران سالار شہیداں، سب کچھ تو آپ ہی کے پاس ہے، بدقسمت ہے وہ کہ جو آپ کا جیسا نہ ہو۔ وہ مسلمان بدقسمت ہے کہ جو کم سے کم آپ کا جیسا نہ ہو، یعنی یہ کہ جس کے پاس امیر المومنین بھی ہو اور سید الشہداء بھی ہو، غدیر بھی ہو اور کربلا بھی ہو۔ ارشاد حضرت احادیت ہے، خداوند عالم آیت الکرسی کے نام سے جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، آیت نمبر 255، 56، 57، اس میں درمیانی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اپنے دین کا مزاج بتا رہا ہے۔ دین کا تعارف نہیں بلکہ دین کے مزاج کا تعارف، اس کا جو ٹیسٹ ہے دین کا، جو روح دین ہے وہ بتا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ یہ دین کا تعارف نہیں ہے بلکہ دین کے مزاج کا تعارف ہے کہ دیکھو دین میں، میرے دین میں کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ سوچ لو، سمجھ لو، حلق سے اترے تو مان لو۔ یہاں ہم نے اختیار دیا ہے، حساب ہم وہاں لیں گے۔ یہاں اختیار دیا ہے تو حساب نہیں لیں گے، وہاں حساب لینا ہے تو اختیار کیسا؟ اس لیے کہ اختیار دارالامتحان میں ہوتا ہے۔ یہ بلاؤں کا، یہ امتحانوں کا گھر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے خلق کیا موت کو، حیات کو، تاکہ تمہیں آزمائے، آزمائش کرے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے کہ تم میں ازرو عمل کون احسن ہے، کون دا بیسٹ ہے۔ گڈ نہیں، بیٹر نہیں، احسن اس میں تفضیل، سپرلیٹو، دا بیسٹ کون ہے اپنے عقائد میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، کیریکٹر میں، سماجیات میں، عبادات میں۔ یہ ہم یہاں امتحان لے رہے ہیں۔ یہ کھیتی ہے، فصل کاٹی وہاں جائے گی، اچھے کو اچھا بدلا، برے کو برا بدلا۔ اسی لیے قیامت کا نام ہے یوم الجزا، روز جزا۔ جزا کا مطلب بدلہ، ریٹرن، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ لہٰذا یہاں کوئی جبر نہیں ہے۔ سوچو، سمجھو، پرکھو۔ ہم نے اس کائنات کو اپنی چھوٹی بڑی آیات کی آماج گاہ بنا دیا ہے، اور میں اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہوں کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی ملا کو یا کسی دھرم کے ٹھیکیدار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی فکر اور ذہن اور سوچنے کی صلاحیتوں کو قید کر کے اسے زنجیر پہنا کے زبردستی، کسی ملا کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپینین اور نظریے کو کسی پہ تھوپے، کسی پہ امپوز کرے۔ جب میں اپنے دین کے بارے میں جبر نہیں اپنے بندوں سے کر رہا ہوں، جبکہ خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، جو چاہوں کروں،
تو جب میں اپنے بارے میں اپنے دین کے سلسلے میں جبر نہیں کر رہا ہوں تو کسی ایرے غیر دھرم کے ٹھیکیدار ملا مکار کو اس کی کہاں اجازت میں دوں گا کہ وہ میرے دین میں جبر کرے؟ جب میں جبر نہیں کر رہا ہوں تو اسے کہاں سے حق ملا؟ کوئی بھی دھرم کا ٹھیکیدار میرے دین کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ مخلص بننے کی کوشش نہ کرے۔ صلوات پڑھیں ماشاءاللہ۔ مطلب مجھ سے زیادہ میرے مخلص بن گئے، جتنا میں اپنے دین کا مخلص بقول ان کے نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ میرے دین کا کوئی مخلص بننے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے جبر کرنا ہوتا تو میں اختیار دے کے پیدا ہی نہ کرتا، اور میں نے اپنے دین کا مزاج بتا دیا کہ میرے دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے یہ معلوم تھا کہ مستقبل قریب و بعید میں میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نامحرم گھسپیٹھیے میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین کا لبادہ اوڑھ کر کچھ ایسے نامحرم گھسپیٹھیے میرے دین میں آ کے گھسیں گے کہ جن کی ہر ظاہری ادا تو اسلامی ہوگی، جن کی ہر ظاہری ادا تو اسلامی ہوگی مگر اندر سے مسلم نہیں ہوں گے۔ ایسوں ہی کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے مزاج بتا دیا ہے کہ میرے دین کی شناخت و مزاج پہچان لو کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی کو جبر سے اپنی بات کو نہیں منوانے کا حق رکھتا ہے۔ تو جب میرے دین کا مزاج ہی یہی ہے کہ میرے دین میں جبر نہیں ہے، تو اب اگر تمہیں یہ کنفیوژن ہو رہا ہو، اشتباہ ہو رہا ہو کہ سب ایک ہی شکل میں نظر آ رہے ہیں، ظاہری ادائیں تو سبھی کی وہی ہے، مگر کون مخلص ہے میرے دین کا مبلغ اور کون منافق ہے، تو یہ مزاج دین سمجھ لو کہ میرے دین میں جبر نہیں ہے۔ اب کوئی کتنا بڑا بھی ملا اور بڑا نمازی ہو، اگر جبر ہے وہاں تو سمجھ لو کہ میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین وہاں نہیں ہے، نہ میں نے، نہ میرے پیغمبروں، نہ میرے نمائندوں نے، ہم نے جنہیں بھی اپوائنٹ کیا ہے وہ ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے۔ انہوں نے زخم کھائے ہیں، تلواریں کھائی ہیں، قیدوں میں رہے ہیں، قتل ہوئے ہیں، مگر جبر نہیں کیا ہے انہوں نے۔ میں نے اپنے کو جبر سے منوایا ہی نہیں ہے، میں نے تو محبت سے اپنے کو منوایا ہے۔ اگر میں تجھ سے اپنے کو جبر کے ذریعے منواؤں تو یہ میری بھی توہین ہے اور تیری بھی توہین ہے۔ میں اپنے کو اگر جبر سے منواؤں تو یہ میری بھی توہین ہے، تیری بھی انسلٹ ہے۔ میری اس لیے توہین ہے کہ میں دنیا کے کوئی بے ہنر، بے کمال، عیب دار سیاست مداروں کی طرح نہیں ہوں کہ میں بخت ووٹ گنوں کہ مجھے کوئی ووٹ دے دے۔ میری نظر پبلک پہ، قدر پہ، بھبھڑ پہ، ہلڑ پہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں دنیا کا کوئی بے ہنر، بے کمال سیاست مدار نہیں ہوں کہ بس ووٹ مل جائے، چاہے جیسا تیسا ہو، چاہے اندر سے مانے نہ مانے۔ نہیں، مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کا بنایا ہوا بادشاہ ہے کائنات نہیں ہوں۔ یہ کائنات میری ڈکٹیٹرشپ ہے۔ میں اس ساری کائنات کا ڈکٹیٹر ہوں، میں فرما روا ہوں، مطلق العنان ہوں۔ مجھے جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کائنات کا ڈکٹیٹر ہوں، اور ڈکٹیٹرشپ سے اچھا کوئی نظام نہیں ہوتا اگر ڈکٹیٹر عادل ہو۔ میں کچھ بہت باریک پہلوؤں سے آپ کو جلدی گزار رہا ہوں اس مقصد تک لانے کے لیے۔ ماشاءاللہ فرماتے ہیں آپ کی بیدار ہیں، وارم اپ ہیں، بہترین مجلس آپ نے سنی، مجھے اس کی مدد مل رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ڈکٹیٹری سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے اگر ڈکٹیٹر عادل ہو، اگر جسٹس کرنے والا ہو۔ یہ جمہوریت جسے تم سمجھتے ہو بڑا اچھا نظام ہے، پھر بڑا ایکوالٹی کا نظام ہے، بڑا عدل و مساوات۔ یہ عدل کا نظام نہیں ہو سکتا، شاید مساوات کا ہو۔ عدل و مساوات میں فرق ہے، اشتراکیت مساوات میں اور عدل میں فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں مساوات کا قائل نہیں، مساوات کا اسلام قائل نہیں ہے۔ جہاں مساوات ہوگی وہاں ظلم ہو کے رہے گا۔
بھائی ایک بچہ آپ کا جو ہے وہ 8 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، دونوں کو 4 روٹی دیں گے یا دونوں کو 2؟ 8 سال والے کو 2 روٹی کی بھوک ہے، 16 سال والے کو 4 روٹی کی بھوک ہے۔ مساوات کہتی ہے دونوں کو 2 یا 4 دو، مگر عدل کے لحاظ سے یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کو 2 کی ضرورت ہے 2 دیا جائے، جس کو 4 کی ضرورت ہے 4 دیا جائے۔ صلوات اور محمد و آل محمد، ماشاءاللہ۔ تو اسلام نظام مساوات و ایکوالٹی نہیں ہے، یہاں جسٹس ہے، عدل ہے۔ جو ڈیزرو کرتا ہو، جس کا جو حق ہو، وہ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مساوات ہی سے وہاں سے نکلا ہے کہ سارے صحابہ برابر۔ اگر عدل ہوتا تو امیر المومنین سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں صحابہ، کہاں علی، کہاں امت، کہاں اطرت؟ توجہ ہے؟ ارے صحابہ نالین رسول اللہ ہیں، علی تاج رسول اللہ ہیں۔ ایک ہی حدیث سنی ہے لوگوں نے، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ دوسرا مصرع یہ بھی ہے حدیث کا کہ یا علی کنت امیر المؤمنین و آدم بین الماء والطین، اے علی تو اس وقت بھی امیر المؤمنین تھا جب آدم مٹی پانی سے گزر رہے تھے، کیونکہ ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نور نبوت ہے، ایک نور ولایت و امامت ہے۔ عہدہ بعد میں نہیں ملا ہے، ارے پیدا ہوئے ہیں تو صاحب عہدہ ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ تمہارا جمہوریت کا نظام جسے عدل سمجھتے ہو، یہ عدل نہیں ہے، یہ مساوات بھی ہو، بلکہ مساوات بھی نہیں ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ جمہوریت کچھ پڑھے لکھے مکاروں کا، یہ ڈیموکریسی الیکشن جمہوریت کچھ پڑھے لکھے فنکاروں اور مکاروں کا وہ ظالمانہ اور مکارانہ نظام ہے، یہ وہ بودا نظام ہے کہ جہاں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ جمہوریت میں انسان گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اسلام انسان کی گنتی کا قائل نہیں ہے، اسلام انسان کے وزن کا قائل ہے، اس کے ویٹ کا قائل ہے، اس کی ڈینسٹی کا قائل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ کہا گیا ہے کہ متقی بنو۔ متقی وہ اعتبار شخصیت ہے، وہ ڈینسٹی شخصیت کے وہ اعتبار ہے، مشیت کا اعتبار متقی جیت لیتا ہے کہ جس کا ہلکا عمل بھی اللہ کی نظر میں بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں عمل کا وزن نہیں ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس سے عمل صادر ہو رہا ہے۔ اگر ہلکی شخصیت ہے تو عمل بھی ہلکا ہے اللہ کی نظر میں، اگر معتبر شخصیت ہے تو عمل بھی وزنی ہے۔ اسی لیے ہزاروں ضربتیں ایک طرف، ہزاروں سیاف ایک طرف، ہزاروں شمشیر زن ایک طرف، وہ کروڑوں ضربتیں ایک طرف، مگر علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ اللہ وزن شخصیت دیکھتا ہے، غیر متقی کا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لو وزن کا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ بقرہ۔ حابیل و قابیل کا واقعہ، جب حابیل نے قابیل سے کہا، جب اس نے کہا تمہیں قتل کر دیں گے حسد میں، ان کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں، تو انہوں نے کہا میں تجھے، تو مجھے قتل کر، میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا، اور تیرا عمل جو قبول نہیں ہوا ہے وہ بتائیں کیوں ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تیری قربانی پہ نظر نہیں تھی، تیرے کردار پہ نظر تھی۔ وزن شخصیت میں ہو، توجہ ہے، لہذا ہزاروں ضربتیں ایک طرف، مگر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامہ۔
علی کی ایک ضربت جنگ احزاب خندق کے دن عمرو بن عبد الود اشجع العرب کے سر کے اوپر پیغمبر اللہ کے حکم سے سند دے رہے ہیں کہ علی کی ایک عمر کے سر پہ ضربت وزنی ہے، بھاری ہے، افضل ہے۔ عبادت ثقلین یعنی نیچے اور اوپر کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادتوں سے علی کی ایک ضربت افضل ہے۔ یعنی مجھے الفاظ بدل کے کہنے دیجئے کہ میزان عدالت کا ترازو، میزان عدالت کے ایک پلے پر عبادت ثقلین ہے صبح قیامت تک، اور ایک پلے پر علی کی ایک ضربت ہے۔ علی کی ضربت کا وزن زیادہ ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے جس میں انبیاء کے سجدے بھی ہیں، جس میں انبیاء، اولیاء، شہداء و صدیقین و صالحین کے سجدے بھی ہیں۔ یعنی ضربت کا وزن ایک علی، شخصیت معتبر ہے۔ اب یہیں سے ایک جملہ کہوں گا علی کے چاہنے والوں کے درمیان میں ماشاءاللہ، بلکہ علی کی قدر کرنے والے، چاہنے کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں، قدر نہیں کر پاتے۔ چاہنا اور ہے، قدر کرنا اور ہے۔ چاہنے کا یہ ہے کہ جیسا تیسا مان لیا جائے، قدر کا مطلب یہ ہے کہ جیسی وہ شخصیت ہو، جتنی بلند اتنی بلند مانی جائے، وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ ماننے والے تو بہت سے ہیں، اور بہت سے علی کو تو مجبوری میں بھی مانتے ہیں کہ جن کے عقیدوں کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی نمبر پہ علی کو مان لو ورنہ مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے۔ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، میری محنت سوارت ہے، مل جل کے ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، پیغمبر نے کہا ہے، ہر کتاب میں موجود ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامہ۔ جس کی ضربت کا وزن اتنا ہو، سنیں بڑے 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 دل کے کانوں سے سنیں، جس کی ایک ضربت یعنی ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آ جائے، کیوں نہ ہو، ید اللہ ہے، ہاتھ بھی وہیں کا اسی کا ہے، تلوار بھی وہیں سے آئی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ جس کی ایک ضربت کا اتنا وزن ہے، اس کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے۔ ہم محب علی نہیں ہیں، ہم شیعہ علی ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے محبت تو کرے مگر کردار و عقیدہ نہ لے، اور شیعہ وہ ہے جو علی سے محبت بھی کرے اور دین اور عقیدہ اور شریعت علی سے لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قوت پروردگار لا فتح الا علی، واہ، لا سیف الا ذوالفقار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آگے بڑھوں جلدی ہے، دامن وقت کی گنجائش کم بھی نہیں ہے مگر بہت زیادہ بھی نہیں ہے، مطالب بہت سے ذہن میں آ رہے ہیں، میں بالکل ٹریک سے کنارے چل رہا ہوں، ترجمہ کر کے چھوڑ دیا ہے، مگر بڑی اہم باتیں ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس کی ایک ضربت کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ عبادت ثقلین یوم قیامت تک کی عبادت ثقلین سے زیادہ افضل اور وزنی ہو، اس علی کے سجدے کیسے ہوں گے؟ جاؤ ناپو تولو، جاؤ وزن سجدہ علی کتابوں میں ڈھونڈ کے بتاؤ، توجہ ہے؟ ارے پیمانہ عقل میں وزن سجدہ علی جلدی آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر بہت ساری دنیا کی عقل اگر جمع ہو کر غور کرے تو ایک جملے میں تھوڑا سا وزن سجدہ علی بتانے کی جرأت کرنا چاہتا ہے یہ علی کے غلاموں کا نوکر عروج الحسن، جس کی ضربت اتنی وزنی، اس کا سجدہ کتنا، تو کم سے کم علی کے سجدے کا ضائع نہ جائے جملہ، کم سے کم علی کے سجدے کا وزن اتنا ہے کم سے کم کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔
پڑھ صلوات پر محمد و آل محمد. کم سے کم وزن سجدہ علی، کم سے کم. میں ظاہر کہ اصلی سجدہ وزن تو یا معبود جانے کہ جس کا عابد ہے، یا اللہ جانے کہ علی کا وزن کتنا ہے، علی کے سجدے کا وزن کتنا، یا وہ جانے جو علی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے، ہر منزل پہ شریک علی رہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو اپنی عقل کے پیمانے کے لحاظ سے ایک ہلکا سا بتا رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ وزن سجدہ علی یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی رافضیوں والا لہجہ ہے. جو پاکستان کے سرحد بار، وہ منہاج السنہ والے، وہ جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، وہ طاہر القادری جن کو میں طاہر الپادری کہتا ہوں، یہ ان کا جملہ ہے. ان سے پوچھا گیا 2006 میں میں لندن میں بیٹھا تھا ایام ازاں، اور کیو ٹی وی پر لائیو اس وقت آ رہا تھا. ان سے سوال کیا گیا طاہر القادری سے، یہ داد انہی کے جملے کی انہی کو دیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ان کو مکمل ہدایت دے، مکمل ہدایت دے. ڈیولپنگ تو ہے، ڈیولپڈ نہیں ہے ابھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیولپنگ ہے، ڈیولپ نہیں ہے. کبھی کبھی بیک فٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، ریورس گیئر میں چلے جاتے ہیں. علی کا شیعہ ریورس میں نہیں جاتا. اسی لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں بلانا ہے، سوچ سمجھ کے پرکھ کے آؤ تاکہ آنے کے بعد پھر پلٹ نہ جانا. پلٹ نہ جانا، جلدی نہ کرنا، سوچ کے آنا. تو اب ان کا طاہر القادری کا جملہ سنیں. یہ خالی ہمارا آپ کا لہجہ نہیں ہے جو ہم نے کہا کہ علی کے سجدے کا وزن اتنا ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. ان سے پوچھا گیا، انہی کے برادری کے اہل سنت سے پوچھا کہ بتائیے فرق علی و معاویہ کیا ہے؟ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ساتھ میں نام لیا جا رہا ہے، علی کے ساتھ اس کا نام لیا جائے. میرے مولا کا تو درد دل ہی یہی تھا. موجود ہے آپ کا جملہ، انزلونی انزلونی حتی یقال علی و معاویہ، مجھے گرا دیا اتنا کہ علی و معاویہ یعنی میرے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے، اتنا مجھے گرا دیا. مگر اب زمانہ بدل گیا، سمجھانے کے لیے تو نام لینا پڑتا ہے. تو آپ طاہر القادری پوچھا کہ بتائیے کہ فرق علی و معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا کہ علی و معاویہ ہی نہیں، انہوں نے 3 نام لیے کہ علی و معاویہ ہی کا فرق نہیں بلکہ علی سے معاویہ سے بھی بڑوں کا فرق. ان کا فقط علی سے معاویہ ہی نہیں بلکہ معاویہ سے بھی بڑوں کا فرق. ایک جملے میں سنو کہ اگر وہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ مجھے جبر سے نہیں منوانا ہے. میں تو اسے جبر کروں کہ یہ تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے. میں بے ہنر بے کمال وہ سیاست مدار نہیں ہوں، میں کائنات کا ڈکٹیٹر ہوں. میں چاہتا تم کو پیدا ہی نہیں کرتا. تمہیں پیدا کیا ہے، عقل دیا، شعور دیا. اپنے اسٹیٹس کو پہچان، ابھی کہیں سر نہ جھکا، مجھے بھی نہ مان. اپنے معیار کو پہلے پہچان لے تو میرا معیار سمجھ میں آ جائے. حقیقت میں تم میرے معیار کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ تو نے ابھی اپنے ہی معیار کو نہیں سمجھا. میں نے تجھے کتنا اونچا، ابھی ٹھہر جا، ابھی مجھے سجدہ نہ کر. مجھے تیرے کھوکھلے بے معرفت کے ابلیسی سجدے نہیں چاہیے. ابھی ٹھہر جا، ابھی میرے قریب نہ آ. میری مشیت کو وحشت ہے بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے. میری مشیت کو وحشت ہے بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے. تیرا مزاج یہی ہے، ہم تیرے خالق ہیں نا، تیرے سرش کو معلوم ہے ہمیں کہ تیرا مزاج کیا ہے. تیرے مزاج کی کمزوری یہ ہے کہ تو جتنی جلدی عقیدت مند چاہنے والا بنتا ہے اتنی ہی جلدی سے بدگمان بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ میں وہ بے ہنر بے کمال نہیں ہوں. مجھے سستی شہرت نہیں چاہیے، مجھے کھوکھلی بندگی اور کھوکھلے بے معرفت کے سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت
مجھے تیرے ہزاروں لاکھوں بے معرفت کے وہ کوے کی چونچ زمین پہ پڑنے والے سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت انتظار کر لے گی. لاکھوں سجدے نہ کر. مجھے پرکھ کے میرے معیار کو, میری قدردانی کا ایک ایسا سجدہ شکرانہ اور سجدہ بندگی اور سجدہ معرفت اور ایک ایسا ایک سجدہ قدردانی ایک ایسا کر لے, میری مشیت انتظار کر لے گی تیرے ایک ایسے سجدہ عرفان کا کہ سر رکھ تو اختیار سے مگر اٹھانا اختیار سے, بلکہ کاٹ کے تیرا سر اٹھایا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اپنے معیار کو الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا, زباں کے ساتھ دل بولا. مجھے تجھ سے جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میری توہین ہے, تیری بھی توہین ہے. ذرا اپنے اسٹیٹس کو تو پہچان. رک جا, کہیں سر نہ جھکا, میرے آگے بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین. اپنے معیار کو پہچان. میں کیوں جبر کرنے لگا؟ میں نے طبقات موجودات میں تجھ کو سب سے اونچا بنایا. میں نے تجھے جماد و پتھر اور اسٹون نہیں بنایا. میں نے تجھے نباتات و پلانٹ و گھاس نہیں بنایا. میں نے تجھے حیوان و درندہ و چوپایا نہیں بنایا. میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا. خلاصہ کائنات تیرے وجود میں اس عالم اکبر کو عالم اصغر میں سمو دیا. جو کچھ ساری کائنات میں ہے وہ تجھ میں ہے, مگر جو تجھ میں ہے وہ کائنات میں نہیں ہے. یہی تو تیری ڈسٹنگوشنگ پراپرٹی, یہی تو خط امتیاز ہے کہ کائنات جہاں تک جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ہے. سب خلاصہ تیرے اندر ہے. نباتیت تیرے اندر, جمادیت تیرے اندر, حیوانیت تیرے اندر. یہ توالد, تناسل, کھانا پینا, بھوک پیاس, چلنا پھرنا, یہ جتنا یہ سب حیوانی صفات ہیں. اگر یہیں پہ رک گیا تو تجھ میں اور چوپائے میں فرق کیا ہے؟ تیرا اسٹیٹس, یہ تو ہم نے وسائل بنائے ہیں میری عبادت کرنے. یہ عالم اسباب و عالم ظاہر, عالم مادہ, یہ میٹلسٹک ورڈ ہے, یہ فزیکل ورڈ ہے. یہ مادے کے بغیر ہم نے پیکر بشری میں تجھے بھیجا ہے, مگر تیری حقیقت فقط یہ پیکر بشر ہی, یہ عناصر اربعہ, یہ آب و آتش, خاک و باد, یہ پانی, آگ, مٹی, ہوا, یہ تیری حقیقت نہیں ہے. بلکہ ہم نے تیرے قفس بشری اور قفس عنصری میں اور طائر سدرہ, وہ بلبل سدرے والی کہ جو تیری روح انسانی ہے, کہ جس کو میں نے کہا کہ یہ میرا امر ہے, یہ بدن تیرا خلق ہے, وہ روح تیرا میرا امر ہے. قل الروح یسألونک عن الروح, یہ اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, واٹ از سول. قل الروح من امر ربی, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کے ایک امر میں سے ہے. بس اتنا شارٹ میں کہہ دیجئے, اور پھر یہ اوقات بھی بتا دیجئے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے, تم حقیقت روح کا ادراک نہیں کر پاؤ گے, تمہارا فیوز اڑ جائے گا. بس امر رب ہے تو ہم نے بلبل امر ہیں, وہ بلبل سدرہ, وہ عالم امر سے یہ قفس عنصری, یہ مادیت, یہ بشریت کے پیکر میں اس بلبل کو قید رکھا ہے. اسی لیے وہ پجڑے سے جب آزاد ہوتی ہے تو تم مر جاتے ہو, وہ نہیں مرتی ہے, تم مر جاتے ہو. بشریت کو موت ہے, نفس کو موت ہے, روح کو موت نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ میں نے تجھے جو بنایا ہے وہ دیکھ, میں نے تجھے طبقات موجودات سے اونچا بنایا, اور تجھے میں نے انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت, اپنا تاج کرامت, اپنا تاج شرافت
بلکہ اپنا تاج خلافت، اے انسان، اپنا تاج خلافت تیرے زیب سر کر کے تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا، اور یہ عالم اکبر کو سجا کے تیرے اندر عالم اکبر کا خلاصہ کر کے، مگر وہ روح انسانیت، وہ نفس ناطقہ، وہ انٹلیکٹ، وہ ریزننگ، وہ منطقی مزاج، وہ اچھائی و برائی کی تمیز، وہ نور و ظلمت میں امتیاز، وہ اچھائی و برائی میں پہچان، وہ خوب اور بد کے اندر تمیز اور امتیاز، یہ سب صلاحیتیں دی ہیں۔ اور کیا کہا ہم نے؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم نے تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے۔ ہم نے کائنات کو عقل نہیں دی ہے، مگر تجھے یہی عقل، یہی انٹلیکٹ، یہی نفس ناطقہ، یہی سمجھنے کی صلاحیت، یہی ریزننگ، یہی اچھے کو پہچاننا، برے کو پہچاننا، بلکہ یہیں پر تیری عقل نہیں ٹھہرتی۔ اتنا تو حیوان بھی پہچانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا کون ہے، برا کون۔ اتنا تو حیوان بھی جانتا ہے کہ اس کا دوست کون، دشمن کون۔ دروازے پہ بیٹھا ہے، دروازہ کھلا، کسی کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کے بھاگا، آفنس سے پہلے بھاگا، کسی کو دیکھا تو سر عقیدت کو خم کر کے دم ہلا ہلا کے، بس نہیں ہے کہ تلووں سے آنکھیں ملنے لگے۔ وہی نجس العین جو بڑا وفادار ہوتا ہے، جو حفاظت کے لیے ایک کو دیکھ کے بھاگا، ایک کو دیکھ کے اور آگے بڑھا۔ کیوں؟ اتنی تمیز اسے بھی ہے۔ اس نے دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالی، یہ وہی ہے جو بلا سبب اکثر گمہ ڈھیلا اٹھا کے کبھی میرے سر پہ مارا، کبھی میری ٹانگ پہ مارا۔ چنانچہ پھٹ کر ایونٹس اور جزئیات کو جمع اسٹور کر کے اس نے ایک کلیہ اور فارمولہ بنا لیا کہ یہ بہت برا آدمی ہے۔ اور اس کے آگے کیوں سر جھکایا؟ جب ہی دروازہ کھلا، کبھی دودھ، کبھی روٹی، کبھی بچا ہوا کھانا ہمیں کھلا دیا۔ تو اچھے اور برے کی اور دوست اور دشمن کی شناخت تو اس نجس العین جانور کو بھی ہے۔ تو کیا انسان، میں نے تجھے عقل بس اتنی ہی دی ہے کہ بس اس کی طرح سے تو بھی اچھے اور برے کو پہچان؟ نہیں، تجھ میں اس کے آگے صلاحیت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ 100 اچھے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے۔ ارے بنیاد دین و تشیع بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ شناخت نہیں ہے کہ یہ 100 برے لوگوں میں ان میں سب سے زیادہ آگے کون ہے، سب سے برا۔ مگر عقل انسانی کا کمال کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ کون ہیں، بلکہ کمال عقل یہ ہے انسان کا، جو اللہ کو اس سے توقعات اور ایکسپیکٹیشن ہے جس کا حساب لے گا۔ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ لاکھوں اچھے لوگوں میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے، اور برے لوگوں میں سب سے برا کون ہے۔ اسی پہچان کے بعد ہی تو بھائی، جب اچھوں میں سب سے اچھا پہچانو گے یہ ہے تولا، اور برے لوگوں میں سب سے برا یہ ہے تبرہ۔ میں نے اپنے معیار کو پہچان لے۔ میں نے تجھے گھاس پھوس اور پتھر اور جماد و حیوان و درندہ نہیں بنایا، بلکہ انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ میں نے اس کائنات میں کسی بھی شے کو اپنے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس نہیں بنایا۔ میں نے کائنات میں کسی وجود کو اپنے حسن کا آئینہ، اپنی صفتیں، اپنے ایٹریبیوٹس، اپنے صفات جلال و جمال کا وہ مرر نہیں بنایا کہ جس سے میرے صفات ریفلیکٹ ہوں۔ فقط انسان تجھ کو میں نے اپنے صفات جلال و جمال کا آئینہ بنایا، اور تیرے وجود میں وہ صلاحیتیں، وہ استعدادیں، وہ ایبلٹیز، وہ کیپیبلٹیز، وہ ایفیشنسیز، وہ صلاحیت وجود میں سسٹم میں لانچ کیا ہے کہ تو اچھی سے اچھی صفتیں جہاں تک چاہے کماتا چلا جائے، اور اختیار دیا ہے چاہے برے سے برا بنتا چلا جائے۔
مگر میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری صفت کا آئینہ بن جا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، ہم نے اپنے محرمان خلوت یعنی میری تنہائیوں کے جو رازدار ہیں، ہم نے ان کے ذریعے تم کو درس دلوایا ہے۔ وہ معلم انسانیت ہے، وہ میری طرف سے آئے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جو تمہارے لیے آئے ہیں۔ ان سے کہلوا دیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق و صفات سے اپنے کو سجاؤ، آراستہ کرو۔ میں تجھے اپنا آئینہ بنانا چاہتا ہوں، میری صفتوں کے جوہر کو اپنے وجود میں ایسا جذب کر کے منعکس کر، میرے صفتیں، میرے ایٹریبیوٹس کو ایسا ایبزورب کر کے ریفلیکٹ کر کہ تجھ پر میرا دھوکہ ہونے لگے۔ بھئی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ میرے صفات کا ایسا آئینہ بن کہ عقلیں تجھے دیکھ کے حیران ہونے لگے، تیرے اوپر میرا دھوکہ ہونے لگے، کیونکہ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، میرے بارے میں سنا ہے، اور سب کچھ تجھ میں وہی نظر آئے جو میرے بارے میں سنا ہے۔ بھئی عجب منزل ہے، ایسا آئینہ بن کہ میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے۔ اب یہ تیرا جاب ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ جب عقلیں تجھے دیکھ کے حیران ہو کہ یہی تو رب نہیں ہے، تو ایک سجدہ کر کے بتا دینا۔ بڑی محبت سے سن رہا ہے، محنت میری سوارت ہے ماشاءاللہ۔ ایک سجدہ کر کے بتا دینا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں۔ یہ عقلیں کیا جانے کہ میں کون ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ یہیں سے وسیلہ سمجھ میں آیا۔ ڈائریکٹ یہ ننھی سی عقل اللہ کو کیا سمجھے گی؟ اگر محمد و علی و اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی پہچانتا ہی نہ۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا، ہمارے وسیلے سے اللہ کی بندگی ہوئی۔ لولانا ما عرف الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے تو رحمان پہچانا جاتا۔ لولانا ما عبد الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے معیار کو پہچان، تجھے کائنات سے اونچا پیدا کیا۔ اگر اہلیت کو پرکھے بغیر کسی کو بھی مانے گا تو در در پہ اپنی ماتھے کو پھوڑے گا، مگر در مقصود تک نہ پہنچ پائے گا۔ یہ عمر عزیز، یہ 4 دن کی حیات مستعار جو ادھار لاتے ہو، جو 2 آرزو اور 2 انتظار میں کٹ جاتی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کہاں تجھے اتنا موقع اس دارالبلا میں، امتحان میں ہے کہ ساری زندگی سرگرداں رہے۔ لے میں تیری مدد کرتا ہوں، میں اطاعت جبر سے نہیں مانگتا، میں محبت جبر سے نہیں مانگتا، میں اپنے سجدے و عبادت جبر سے نہیں مانتا، مگر مدد تو تیری کر سکتا ہوں کسی مخلص کی طرح۔ مگر میں مدد کرنے کیسے آؤں؟ میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں۔ مجھے موسیٰ نہ دیکھ پائے، ایک تجلی کی تھی کوہ طور پہ تو غش کھا کے گر پڑے تھے اور بنی اسرائیل مر گئے تھے، تو میں حسن تمام بے حجابانہ کیسے آؤں؟ میں نہیں آ سکتا، مگر میں بھیج رہا ہوں، اور میری معرفت بس اتنی چاہیے کہ جتنی ان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اپنے اسٹیٹس کو پہچان کہ یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، یہ کائنات اولاً اور مقصود بالذات، یہ کائنات میری نہیں ہے، بلکہ اولاً اور مقصود بالذات تیری خلقت ہے۔ تو تیرے جیسے انسان ہی کے لیے ہم نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اے انسان، کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ وہ بھی انسان تھا کہ جس سے یہ کہا کہ تیرے لیے بنائی ہے۔ تو اپنے معیار کو پہچان۔ اس کائنات کو پیدا کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا۔ حدیث قدسی، اے انسان انت المرید و انت المراد، اے انسان تو ہی میرا مرید ہے اور تو ہی میری مراد ہے۔
میں تیری مراد تو میری مراد، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ زمین کا فرش زمردی میں نے تیرے لیے بچھایا، یہ لہلہاتا ہوا سبزہ زار میں نے تیرے لیے بنایا، یہ قندیل شمس و قمر میں نے تیرے لیے لٹکائی، یہ ستاروں کی راہ گزر اپنے معیار کو پہچان، کائنات و تجھ میں فرق کیا ہے، یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے لٹکائی، یہ ستاروں کی راہ گزر میں نے تیرے لیے بنائی، یہ امواج دریا کی روانی اور موجوں کی طغیانی یہ میں نے تیرے لیے بنائی، یہ ساحل سے موجیں جو سر پٹک رہی ہیں، یہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے کسی معشوق و معبود و معلو ہو، محبوب کائنات کا خراج بندگی، ساحل سے سر پٹک کے سجدے کر کر کے یہ تجھے سلیقہ بندگی سکھانا چاہ رہی ہیں، یہ عرض سے یہ زمین، یہ سنگلاخ مادر گیتی کے سخت سینے کو شگافتہ کر کے جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، یہ کسی صاحب علو و درجات کی تلاش بندگی میں ہے، یہ مانند جام میکدہ جو سیارگان فلک طواف مرکز محبت میں ہیں، یہ حقیقت میں میرا ہی سجدہ اور میری بندگی کر رہے ہیں، یہ پانی جو دریا میں گول گول گھوم رہا ہے، یہ بھنور میرے عشق کے پھیر میں پڑ گیا ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، یہ کائنات میں جو بھی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کائنات سے، تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کو پیدا نہ کرتا، یہ تیرا نوکر بنا کے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، بڑی خاص توجہ کا طالب ہوں، یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو اب بتا توقع تجھ سے کیا ہو، صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد، جلدی جلدی آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب ہم نے دلیلیں بنائی ہیں اپنے وجود کی، یہ اس لیے ہم نے یہ نشانیاں بنائی ہیں کہ ان کے ذریعے ذرا سی میری معرفت ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، مختلف ایک ہی لہجے میں مختلف آیتیں، ایک آیت پڑھتا ہوں قدر لمبی سی آیت ہے مگر اس میں تمام مطالب کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ آیتیں ہم نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان تمام میری مخلوقات جو ہیں یہ نشانیاں ہیں، ان فی خلق واختلاف اللیل والنہار، اور یہ روز و شب کا ایک کے تعاقب میں آنا، یہ دن کا رات کا ایک کے پیچھے آنا، رات جانے نہ پائے دن آ جائے، دن جانے نہ پائے رات آ جائے، یہ شب و روز کا ایک دوسرے کے تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے آنا، اور یہ جو ہم نے یہ دریا کی روانی کے اوپر جو ہم نے کشتیاں یہ رواں کی ہیں کہ جو تم کو بھی لادے ہوئے اور وہ رزق اور مال بھی لادے ہوئے جو تم کو نفع پہنچاتا ہے، اور وہ آسمان سے جو میں نے پانی نازل کیا کہ جس میں تیرا رزق بھی ہے، حقیقت میں تیرے وجود کی ابتدا اسی رزق میں ہوتی ہے جو تیرے صلب پدر میں جا کے تیرے وجود کا پہلا قطرہ بنتا ہے۔ یہ تم یہاں کے نہیں ہو، ہم نے وہاں سے بھیجا ہے، یہ آسمان سے پانی نازل، یہ زمین کا پانی دو طرح کے ہیں، ایک زمین کا پانی تمازت آفتاب سے ایویپوریشن ہو کر بھاپ بن کے اڑ کر اوپر بادل اور کلاؤڈ سا بن کر جو یہ نظر آتا ہے، یہ ایک زمین کا ہوتا ہے، اس میں بھی پانی کنڈنس ہوتا ہے اور پھر برستا ہے، مگر اس زمین سے اٹھے ہوئے پانی میں جو نیچے گرتا ہے اس میں رزق نہیں ہوتا، اس میں دانہ پیدا کرنے
پھل پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. رزق جو ہے، توجہ، دانا اور پھل جو ہے وہ آسمان سے اللہ کہہ رہا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، ہم نے آسمان سے پانی. یہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوا؟ یہ دیکھیں سورہ، اب آ گئی بات تفصیل، یہ علمی باتیں، فلسفیکل سائنٹیفک باتیں ہیں اور سائنس سر دھونے ابھی پہنچ نہیں پائی ہے بہت سی باتوں تک. جو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک ایجاد نہیں. اما چاند پہ تھوڑی سی چمک نظر آئی تو کہا ایک بسلری بوتل کے برابر پانی چاند پہ دکھائی دیا ہے، ملا نہیں. سورہ واقعہ ہر شب جمعہ بلکہ ہر رات عشاء کے بعد پڑھ کے سونا، بڑے فوائد ہیں اس کی، خاص طور سے وحشت قبر و فشار قبر سے بچنا. وہ سورہ واقعہ میں اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنی دلیلیں دے رہا ہے کہ دیکھو ہم ہیں. تانے کے لہجے میں کہہ رہا ہے، سمجھانے کے لہجے میں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی کو دیکھا کہ جو پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو مزن سے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تانا دے کر یہ مزن کیا ہے. یہ قرآن ناطق جو ہے انہوں نے بتایا کہ تحت عرش ہے. بڑی خاص توجہ بچے جوانوں، بڑی علمی بات ہے اور بڑی اطلاعات والی انفارمیٹیو چیزیں ہیں. یہ مزن، میم زے نون، سورہ واقعہ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے مزن سے نازل کیا یا ہم نے؟ اہل بیت نے فرمایا یہ مزن جو ہے وہ تحت عرش الہی دریائے رحمت ہے کہ جہاں سے اللہ پانی حسب مقدار بقدر ہیں، اور بھی آیتیں ہیں، حسب مقدار جہاں جو ضرورت ہو وہاں سے ریلیز کرتا ہے پانی. اور پھر وہ فضاؤں میں انہی بادلوں کے دوش پہ وہ پانی رکتا ہے اور اس کے بعد وہ کنڈنسڈ ہو کے وہ ظاہر ہے کہ وہ آئس بھی بن جاتا ہے، برف بھی، کبھی اولا گرتا ہے، کبھی اسنو گرتی ہے. اس کے بعد جب ٹیمپریچر قدرت بڑھاتی ہے تو پگھل کے پانی کی شکل میں تو ایک تو زمین سے اٹھا ہوا پانی آتا ہے، اس میں رزق و دانہ نہیں ہے. وہ مزن سے دریائے رحمت الہی جو عرش کے نیچے ہے یہ وہاں سے پانی نازل ہوتا ہے اور اسی پانی سے رزق پیدا ہوتا ہے. تبھی دعائے رزق میں یہ ہے کہ آسمانوں میں ہے میرا رزق تو بھیج دے. توجہ، یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ میاں وہاں نہیں ہے بلکہ رازق کا رزق وہاں سے آتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ رزق مقسوم جو ہوتا ہے بڑی عجیب بات ہے، بڑی ضرور آپ کو اس معلومات میں لطف آ رہا ہوگا کہ یہ رزق دو مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک ہے رزق طالب، ایک ہے رزق مطلوب. ایک رزق طالب وہ ہے کہ تم جتنا بھی بھاگو وہ رزق طالب تم کو پکڑ کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا، چاہے تالے لگا کے تم کہیں جب پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے تم کہیں بھی اپاہج ہو کے بیٹھ جاؤ، جو رزق سے مقسوم و طالب ہے جو تم کو تلاش کرتا ہے وہ پہنچے گا. ایک رزق مطلوب ہے کہ جسے تم تلاش کرو. اگر اضافہ چاہتے ہو تو رزق طالب پہ ٹھہرے نہ رہو بلکہ تلاش کرو، روزی کماؤ. اگر اضافہ چاہتے ہو تو آسمان سے یہ پانی جو نازل ہوا اس میں رزق ہے اور اسی میں انسان کا قطرہ وجود ہے کہ جو رزق کھا کے جو اس کا مکھن اور اس کا زبدہ، جو اس کا اوپر کا مال نکلتا ہے، جو اس کی بالائی ہے، یہی ہمارے وجود کا وہ پہلا حصہ جسے نطفہ اور اسپرم کہا جاتا ہے. توجہ، اور یہ رزق مقسوم ہے، پہنچ کر رہے گا. بھائی چائنا کا چاول جو ہے وہ امریکہ میں کھایا جائے، یوکرین کا گیہوں مثلا انڈیا میں کھایا جائے، نازل وہاں ہوا، بنا وہاں، مگر جس کے حصے کا جو رزق و دانہ پھل ہے وہ کارگو جہاز کشتیوں سے ٹرانسپورٹیشن سے اس بازار میں جا کے رہے گا اور اسے وہی آ کے خریدے گا کہ جس کے حصے کا ہے. صلوات پڑھنے تھوڑا بس
بس میرے پاس دامن وقت کی گنجائش تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. میں منزل فضائل کے میرے پاس بس 10 منٹ ہیں، اور روانی کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ نتائج آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. میری محنت تو ابھی سے سوارت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جلدی جلدی ہے، بالکل بیدار ہیں، میرا ایک لفظ بھی ضائع نہ جائے. یہ انفارمیٹیو باتیں تھی، اس لیے میں نے کہیں کہ یہ رزق مقسوم ہے اور اسی میں ہمارا قطرہ وجود ہے. اب وہ جو ہمارا امیجیٹ فادر ہے، یا وہ کھائے گا نطفہ بنے گا، یا آبا اور اجداد کے اسلاف میں صدیوں کا سفر کرنے کے بعد وہ نطفہ منتقل ہوتے 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 جو ہماری مادر ہے، جو ہے، جو ماں ہے، یہ اس کے رحم میں آئے گا امانت کے طور پر. تب ہم سامنے آئیں گے. ہم یہاں کے نہیں ہیں، روح بھی عالم امر سے ہے، اور ہمارا قطرہ وجود بھی اللہ نے مزن سے نازل کیا ہے. تبھی تو کہتا ہے کہ انا الیہ راجعون. ماشاء اللہ، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. انا للہ، ہم اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. پلٹ کے وہی جاتا ہے جو کبھی آیا ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بڑی خاص توجہ، ہم نے زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات پیدا کی، وہ یہ اختلاف لیل و نہار، روز و شب کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا، یہ دریا کے دوش کے اوپر کشتیوں کا رواں ہونا جو تم کو اس مال کو لادے ہوئے تم کو نفع پہنچاتا ہے، یہ آسمان سے جو ہم نے پانی نازل کیا، یہ ہم نے جو پانی نازل کیا، وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو ہم نے مردہ اور پشمردہ خزاں رسیدہ زمینوں کو موت کے بعد اپنے ابر رحمت اور اپنے آب زلال رحمت کے چھڑکاؤ سے مردہ زمینوں کو زندہ کر کے خزاں رسا زمینوں کو مجدہ بہاری نو سنا کر ان میں آثار حیات و رویدگی پیدا کی ہے کہ زندہ ہو جائیں تاکہ اس میں سے تمہارا رزق نکلے. ہیں توجہ. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ زمین پر جو ہم نے جو کچھ بھی چلنے پھرنے رینگنے والی مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ سب میری نشانیاں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا بہنا، یہ اتر سے ہوا آنا، یہ دکن سے آنا، یہ پروائی چل رہی ہے، یہ پشیاؤ چل رہی ہے، یہ نسیم سحری ہے، یہ باد سرزر ہے، یہ لو کا جھکڑ چل رہا ہے. یہ سب مفید ہے تمہارے لیے. اگر لو کا جھکڑ نہ چلے تو گیہوں کا دانہ نہ پکے اور آم نہیں کھا پاؤ گے. توجہ. تو یہ سب یہ ہے، یہ خنکی مہتاب ہو، کہ یہ تمازت آفتاب ہو، کہ یہ گرم و سرد و نرم ہوائیں ہوں، کہ یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری ہو جو تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہو. ہے توجہ. یہ دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو تیرے مشام جاں کو خوشبودار و معطر کر رہی ہو کہ تمہاری روح بھی شاد ہو جائے خوشبوئیں سونگھ کر. اللہ فرما رہا. اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ بھورے بھورے بادل، یہ لکہائے ابر، یہ مانند لشکر فیل، کہ جیسے زمین و آسمان کے بیچ میں بے زنجیر کے ہاتھی رواں دواں ہو، جو میرے ابر رحمت اپنے کاندھوں پہ سنبھالے ہوئے رواں دواں ہوا انہیں اڑا کے وہاں لے جا رہی ہے. کہ جو مستحق زمینیں ہیں جہاں پر سارے ہمارے اس پانی کو وہ انڈیل دیں، اسے سیراب کر دیں، یا جتنا دینا ہو دیں اور پھر بریک کر کے آگے بڑھ جائیں اور بچا ہوا پانی وہاں. اللہ فرما رہا یہ ساری نشانیاں لآیاتن. بھائی جوانوں سنو، کس کتاب، کون سی کتاب تمہارا قانون ہے درس زندگی و بندگی؟ یہ قرآن، یہ معجزہ ہے. ارے کمیاں نکالنے والے کمیاں نہ نکال پائے، آیتیں نکالنے والے خود نکل گئے. اللہ فرما رہا ہے یہ ساری باتیں توجہ کا تعلیم ہوں. لآیاتین، یہ میری آیتیں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میرے سائن ہیں میرے وجود کے، یہ میری آیات ہیں. کن کے لیے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں. لقوم یعقلون، یہ اس قوم، ان میرے بندوں کے لیے ہے کہ جو عقل والے ہیں. یعنی جبر سے نہیں منوانا ہے، عقل کی دہائی دے رہا ہے. ارے آنکھیں کھولو، عقل سے سوچو، آیتیں دیکھو. آیت
آیتیں ہیں تو خالق آیات بھی ہوگا، تصویر ہے تو کوئی مصور بھی پس پردہ ہوگا، اگر صنعتیں ہیں تو صانع بھی ہوگا، اگر فنکار ہے تو شاہکار بھی، اگر شاہکار ہے تو فنکار بھی ہوگا، اگر گل ہے تو شمیم گل بھی ہوگی، اگر جسد ہے تو روح بدن بھی ہوگی، اگر معلول ہے تو علتیں بھی ہوں گی، اگر مسبب ہے تو کوئی تو سبب اور ریزن ہوگا، اگر عمارت ہے تو کوئی نہ کوئی معمار علیم و مدبر و حکیم بھی ہوگا۔ یہ آیتیں بس میں کہا بالکل منزل فضائل کے قریب چند جملے ہیں۔ اے انسان، یہ عقل میں نے تجھے دے کے ساری کائنات کو آیتوں میں بکھیر کے کہا تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں سے اندازہ لگاؤ کہ کوئی نہ کوئی خالق علیم و مدبر ہے، ایسا حکیم کہ جس نے گلشن کائنات کو سجا کر اور خود تجھے پیدا کر کے اور تجھے عقل وغیرہ سب کچھ دے کر یہ اتنی حسین مخلوق کائنات سے تجھے اوپر بنایا، ساری کائنات تیرے نیچے ہے، بس تیرا خالق تجھ سے اوپر ہے۔ اپنے اسٹیٹس کو پہچان، تو نے اپنی قدر نہیں کی ہے تو میری قدر کیا کرے گا؟ بھئی ابھی چپ رہنے کا تو وقت نہیں آیا نا، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، بس توجہ۔ تو نے اپنے کو نہیں پہچانا، مجھے کیا پہچانے گا؟ تو نے اپنے معیار کو نہ جانا کہ میں نے تجھے کتنا اونچا بنایا ہے تو میری بلندی کو کیا جانے گا؟ ارے اپنے ہی کو تھوڑا سا جان لے تو مجھے پہچان لے۔ یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے بنائی، کائنات میں تو سب سے اونچا ہے، بس تیرا خالق تجھ سے اوپر ہے، اپنے اسٹیٹس کو پہچان۔ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی تھی، توجہ، تجھے آیتوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ جملوں کی گہرائی تک جان، یہ سورج میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے سورج کے لیے نہیں بنایا۔ یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے چاند کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ستارہ میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا، تجھے ستارے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دریا میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے دریا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ پتھر میں نے تیرے لیے بنایا، یہ پتھر میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے پتھر کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جانور میں نے تیرے لیے بنائے، تجھے جانور کے لیے نہیں بنایا۔ یہ گائے میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے گائے کے لیے نہیں بنایا۔ ارے بھائی کہاں ہے میرا مجمع؟ کتنا بڑا جاہل ہے، تجھے اپنا معیار معلوم ہوتا تو کسی جانور کے لیے انسانوں کی جان نہ لیتا۔ اگر تجھے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ ہوتا تو کسی اپنے جیسے انسان کے لیے کسی جانور جو تیری خدمت کے لیے بنایا ہے اس کی جان نہ لیتا۔ تو بڑا بدذوق ہے، تو بڑا غدار ہے، تو بڑا ناقدرہ ہے، تو نے اپنے ہی کو نہ پہچانا۔ ارے میں نے کائنات تیرے لیے بنائی تھی، تجھے کائنات کے لیے نہیں بنایا، مگر تو اتنا بڑا بدذوق ہے کہ میں نے سورج تیرے لیے بنایا تھا، تو سورج کو سجدہ کرنے لگا۔ بس بات تمام ہے۔ میں نے چاند تیرے لیے بنایا، تو چاند کی پوجا کرنے لگا۔ تمازت آفتاب نظر آئی، ڈر گیا، سجدہ کر لیا۔ خنکی مہتاب نظر آئی، متاثر ہو گیا، سجدہ کر لیا۔ یہ ستارہ میں نے تیرے لیے بنایا تھا، مگر ستارے کو تو نے معبود بنا لیا۔ میرے ستاروں کو تو کاتب تقدیر سمجھنے لگا۔ نہیں پہنچ رہے میرے جملوں کی گہرائی تک۔ تم میرے ستاروں کی چال کو دیکھ کر ذرا سا تخمینی ضنی تھوڑا سا اندھے تکے والا علم نجوم اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا تھوڑا سا علم حاصل کر کے تو میری ستاروں کی چال دیکھ کر قسمت آزمائی کرنے لگا اور لوگوں کو ان کے مقدرات و قسمت بتانے لگا۔ تجھے بڑا ایسٹرونومی کا چسکا لگا ہے، صبح صبح ٹیلی ویژن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی الٹے سیدھے رنگے ہوئے رنگا ہوا سیار بیٹھ کے بتاتا ہے تمہارا آج ستارہ یہ ہے، تمہارا جو ہے وہ گرہ یہ ہے، تمہاری یونی وہ ہے، اور تم جو ہو آج وہ گیندے کا پھول چڑھا کے کڑوا تیل ماتھے پہ لگا کے اور مندر میں جا کے لڈو کھلا دینا وغیرہ وغیرہ، اور تو یہ سب کر رہا ہے۔ او ستارے، او میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والے جاہل، کبھی اس در پہ بھی آ جا کہ جہاں ستارے کے مقدر ہے۔
ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں. جلدی جلدی بھائی ڈسٹربینس ہو رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں اور 2 جملوں میں بات میری تمام ہے. یہی تو درد دل مشیت ہے کہ میں نے کائنات تیرے لیے بنائی تھی, تو ان کے آگے مقدر پھوڑنے لگا, مجھ کو مان کے میرے ساتھ ان کو ملایا. کہاں خالق کہاں مخلوق, شرک کرنے لگا. کہاں ان کا اسٹیٹس, جو تیری ٹھوکروں میں آنے والے تیرے نوکر ہیں, تو نے انہیں میرے پہلو میں لا کے کھڑا کر دیا. یہی تو درد مشیت ہے. نہ ماننے کا شکوہ اللہ نے کبھی نہیں کیا, مان کے معیار سے گرا کے ناقدری کرنے کا شکوہ کیا ہے. اللہ نے ایک آیت میں بھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی مانتا نہیں. مانو یا نہ مانو, جاؤ اس جلد باز مسلمان کے جو بغیر پرکھے ہوئے جلدی سے کلمہ پڑھ کے جلدی سے مسلمان بن کے داڑھی بڑھا لے اور تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبی پر چمکتا گناہ ہے کبیرہ. ارے بغض علی میں ہر سجدہ گناہ ہے کبیرہ ہے. جو محمد و آل محمد, علی و زہرا, حسن حسین کی قدر نہ کرے, وہ لاکھ اللہ کا سجدہ کرے, اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ کو دیکھا نہیں نہ دیکھ پاؤ گے, لاکھ دل داغدار میں تمہیں تمنا ہو کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے, یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے. ملا یہ تیرے عقائد کی خبط الحوازی اور پگلیٹی ہے. نہ اللہ میاں یہاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. بس برابر کے 3 جملے اور ہفتے مصائب. یہی تو درد دل مشیت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت شاء رکبک. اے انسان مغرور و فریب خوردہ, تجھے تیرے رب کریم سے کس نے اتنا بدگمان کر دیا, اتنا دور کر دیا کہ جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں. وہ رب کریم کے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, خلقکا فسواکا, پھر تیری تصویر حسن کو نک سک سے ایسا درست کیا کہ کائنات کا حسن ایک طرف, ایک اکیلا تیرا حسن ایک طرف ہے. پھر تیرے اعضاء و جوارح وجود میں عدل و ایکویلیبریم, بیلنس ہے, عدل ہے, توازن برتا. پھر جس تصویر حسن میں چاہا تجھے ڈھال دیا. بس عزیزو, یہ درد دل مشیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زبردستی کے سجدے و ماننا نہیں چاہیے, میری قدردانی کرو. سب سے بڑی قدردانی تو کم سے کم قدردانی یہ ہے کہ کسی اور کو میری بندگی میں شریک نہ کرو. مگر او انسان بدذوق و غدار و فریب خوردہ و ناقدرے, تو نے سورج کو سجدہ کیا, تو نے چاند کو سجدہ کیا, تو نے ستارے کو سجدہ کیا, تو نے دریا کو دیوی بنایا, تو نے جانور کو سجدہ کیا, تو نے پتھر سے مقدر پھوڑا. میں تجھے نہیں نظر آ رہا تھا. ارے ان آیتوں ہی کے سجدے دیکھ لیتا تو یہ سمجھ لے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں ان کو تو نے معبود بنایا ہے, اور مزہ تجھے یہ آیا کہ تو ان کو سجدہ کر رہا ہے مگر چھوٹی آیتیں بول نہیں پا رہی ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس یہی آیتیں ہیں. میری پاس کچھ بڑی بڑی آیتیں میں نے اسی دن کے لیے بچا کے رکھی ہیں. یہ آیتیں صامت ہیں, وہ آیتیں ناطق ہیں, وہ چپ نہیں رہیں گی. بس میں نے وعدہ کیا ہے, جا انسان بدذوق, تو جا کے سورج کو سجدہ کر. دیکھ میری بڑی آیت کا کمال, دیکھ میرا اتمام حجت. تو سورج کو معبود بنا کے سجدہ کر. میری ایک بڑی آیت علی اپنی انگلی کے اشارے سے
حجت، جا تو سورج کو سجدہ کر، میرا اتمام حجت دیکھ۔ میں ایسا انتظام کرتا ہوں حجت تمام کرنے کا، تیری عقل تیرے خلاف بولے گی، دیکھ ابھی تیری عقل تیرے خلاف بولے گی۔ اب تک سورج کو سجدہ کر رہا تھا، میرا اتمام حجت یہ ہے کہ میری حجت کبریٰ، میری آیت اللہ الکبریٰ علی، انگلی کے اشارے سے تیرے ڈوبے ہوئے معبود کو دامن مغرب میں انگلی کے اشارے سے ابھار کر افق پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ تیرا معبود علی کا نوکر ہے، تیرا معبود علی کا نوکر ہے۔ اب جب یہ علی سجدہ کرے گا، اب بتا کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جا تو سورج کو سجدہ کر، میری آیت کبریٰ، اشارے سے تیرے معبود کو، اور اگر اذن غروب نہ دیتا علی تو سورج اب بھی چمکتا۔ میری دی ہوئی قدرت ہے، میرا ولی ہے، میرا ہاتھ ہے۔ اب میرے ہاتھ کا بھی کہنا نہ مانے گا سورج تو کیا تیرے باپ کا مانے گا؟ جا تو، بس میں نے کہا ایک جملہ ہو گیا، جملے میرے لمبے ہوتے ہیں۔ جا تو چاند کو سجدہ کر، میرے اے بھیا ڈسٹرب نہ کرو، اب مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں بھائی، بس جو جہاں ہے وہیں بیٹھے۔ ادھر دیکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے نا، 5 منٹ ضائع ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ باب خندق و خیبر، فاتح احزاب باب خندق و خیبر، والد شبیر و شبر، ماشاءاللہ، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، باباد بلندہ صلوات محمد، ماشاءاللہ۔ نہیں بس بات تمام ہے، نہیں نمازی کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ٹائم، بس ٹھیک ہے، 5 منٹ 7 منٹ ادھر ادھر ہے، ایک مل جل کے صلوات پڑھیں، بس 2 جملے مجھے اور کہنے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ جا تو چاند کو سجدہ کر، میرے میخانہ توحید کا ساقی مہوش اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے کمال پہ اسے مسکرانے پر مجبور کر دے گا۔ جا چاند کو سجدے کر، جا چاند کو سجدے کر، تیری عقل تیرا مذاق اڑائے گی، یہ ہے محمد۔ جا تو ستارے کو کاتب تقدیر سمجھ، میری کنیز کبریٰ، میری امت اللہ الکبریٰ، صدیقہ کبریٰ، تیرے کاتب تقدیر معبود ستارے کو جب اپنے در پہ بلائے گی، جا ستارے جا، اگر تیری عقل کہتی ہے تو سجدہ کر، کس نے روکا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جبر نہیں کروں گا، تیری عقل کو تیرے خلاف بلواؤں گا، یہ ہے میرا اتمام حجت۔ میں کوئی عاجز ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں قادر بھی ہوں، عادل بھی ہوں، میں انتظام کر رہا ہوں، چھوٹی آیتوں سے پہچانوں میں ہوں۔ جب بھٹکنے لگو تو بڑی آیتیں بٹھائیں گی کہ نہ کریکٹ کریں گی، ادھر نہیں ادھر، اپنا کمال دکھائیں گی۔ توجہ، جب محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے سورج کو پلٹایا، زہرا نے ستارہ در پہ بلایا، آل محمد کا کمال ہی یہی ہے۔ ننھی عقلیں حیران کیا ہو جائیں، کائنات اللہ کی ہے، استعمال کریں، یہ سورج اللہ کا ہے، پلٹائیے، عقلیں حیران کیوں نہ ہو، ستارہ اللہ کا ہے، در پہ بلائیے، چاند اللہ کا ہے، ٹکڑے کرائیے، دریا اللہ کا ہے، سطح آپ پہ مسلح بچھائیے، آتش آگ اللہ کی ہے، گلزار بنائیے، فضائیں خلائیں اللہ کی ہیں، سیر کرائیے، بندہ اللہ کا ہے، جلائیں یہ
ذرے اللہ کے ہیں، ان کے دستے معجز نما پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جائیں، ذرے بولنے لگے تو عقلیں حیران ہو گئے نہ ہو. توجہ ہے، یہی سبب ہے کہ جب تک جو سورج و چاند ستارے کو سجدہ کر رہا، جب محمد و علی و زہرا نظر آئے، جب اس نے دیکھا کہ میں ہمارے آقا، ہمارے معبود کے آقا تو کوئی اور ہیں، ان کی اطاعت میرے معبود کر رہے ہیں. اب بتاؤ یہ سجدے کہاں جائیں گے؟ جو اب تک سورج کو سجدہ کر رہا تھا اسے چاہیے کہ علی کا سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تو نہ نظر آیا تھا نہ نظر آئے گا. پھر یہ اللہ تو سجدے جائیں تو کیسے جائیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو سورج کو سجدہ کرے اسے چاہیے کہ علی پہ رک جائے، جو ستارے کو سجدہ کرے اسے چاہیے کہ زہرا پہ رک جائے، سجدہ زہرا کا سجدہ کرے. جو چاند کو سجدہ کرتا تھا اسے چاہیے کہ اب چاند سے اوپر محمد سے اوپر کوئی نظر نہ آیا. کہو اللہ اللہ، اگر اللہ پہلے سے نظر آ رہا ہوتا تو سورج چاند ستارے کو سجدہ کیوں کرتا؟ بس جلدی کہہ رہا ہوں، بڑی کمپریہنسو بات. تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ تو پہلے ہی پہچان سکا ہوتا تو مخلوقات کے آگے مقدر پھوڑتا. تو اب تو ان سے اونچے نظر آئے یہی محمد و آل محمد، تو ان کو چاہیے کہ ان کا سجدہ کرنا چاہیے. اب ملاؤں سے سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ جو زہرا و علی اور محمد اور اہل بیت حسن حسین کی جھولی میں جا رہے تھے، یہ سجدے اللہ تک کون ڈائیورٹ کر کے لے گیا؟ بھائی یہی تو سبب ہے کہ جب عقلیں ان کے کمالات دیکھ کے حیران ہونے لگی تو قبل اس کے کہ وہ ان کے آگے سجدہ کرے، یہ جلدی سے سجدے میں گر کے بتاتے تھے کہ ہم مسجود نہیں ہیں بلکہ وہ ہے کہ جس کا ہم سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام. بس عزیز رحمت تمام یہ آئے ہی تھے، اسی لیے یہی سبب ہے کہ یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. لہذا یہی ہے، یہی اصل دین ہے. نہ اللہ تک کو گیا ہے نہ آیا ہے، انہی کے وسیلے سے آئے ہو، انہی کے وسیلے سے جاؤ گے. جان اللہ کی ہے، ان کے قدموں پہ نچھاور کرنا ہے. بندگی اللہ کی ہے، مہر یہ لگائیں گے. سجدے اللہ کے ہیں، سبمیشن یہاں ہوگا. ان کی سرپرستی، ان کی ولایت، ان کی امامت، ان کی اللہ عمل پہ نظر نہیں رکھتا. اللہ نظر اس پہ رکھتا ہے کہ شخصیت کا وزن کیا ہے اور کس کی سرپرستی میں عمل انجام پا رہا ہے. رہبر کرپٹ ہے تو عمل بھی بیکار ہے، اور اگر قائد و رہبر و امام جو ہے وہ ہادی جو ہے وہ ہے اگر معصوم ہے تو کیا کہنا ہے. بھئی یہی خلاصہ دین ہے. ان کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، ان سے محبت، اللہ سے محبت، ان کی معرفت، اللہ کی معرفت، ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، ان کے قدموں پہ مر مٹنا فی سبیل اللہ، قتل ہو کر امر بن جانا کہ جنہیں اللہ کہے کہ ان کو اموات نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں. یہ مکتب اہل بیت ہے. اگر ان کے آگے سرنڈر نہیں ہے، اگر ان کے وسیلے سے بندگی نہیں ہے تو صفا و مروہ کے درمیان بھی قتل ہو کے ہلاکت. اور اگر ان کی معرفت اور قدردانی اور محبت میں بستر پہ کروٹیں لے کے بھی مر جائے تو اجر شہادت. کیونکہ معاملہ اللہ کے اعتبار کا ہے اور اللہ کی پہچان کا ہے. اللہ کو دین قبول نہیں ہے جو محمد و آل محمد سے ہٹ کے دکانیں کھولی جائیں. دین فقط علی اور اولاد علی سے ملے گا. باقی ظاہری ادائیں جیسی بھی ہوں اسلامی، اللہ کی نظر میں وہ دین نہیں ہے، کوئی دھرم ہوگا. کلمہ پڑھ کے بھی وہ کوئی دھرم ہوگا، دین نہیں ہے. علی کی ولایت اور امامت کے بغیر اللہ دین کو اسلام کو دین نہیں کہتا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج ہم اسلام سے راضی ہیں دین ہونے کی، ایز اے ریلیجن. یعنی جس اسلام میں علی اور اہل بیت کی امامت و ولایت کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں قرآن میں وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی دھرم ورم ہوگا. لہٰذا اگر مومن بننا ہے، مسلم بننا ہے، بس زحمتیں تمام یہ وہ ہیں کہ جن کے محبت میں، جن کے عشق و محبت میں، بلکہ ان کی نصرت میں تمنا جہاد لے کر
جن کی محبت میں تمنائے قتل لے کر کوئی مومن بستر پر بھی گزر جائے تو اللہ نیت کا اجر یہ دیتا ہے کہ تم کو تو تمنا تھی، تم انتظار میں بھی تھے وارث حسین کے کہ جہاد کریں تو یا کسی کو مارتے یا پھر مارے ہی جاتے، مگر شہید ہوتے تو ہم نیتوں کا ثواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ولی کو تمہارے سامنے اگر ابھی نہیں بھیجا اور تم گزر چکے ہو تو وہ عشق و محبت کا جذبہ فداکاری و نصرت لے کے کروٹیں لے کے بستر پہ مر جاؤ تو نیت کا اجر یہ ہے کہ شہیدوں والا اسٹیٹس ہم جنت میں دیں گے۔ جن کے قدموں پہ کوئی مر جائے، محبت میں مر جائے، وہ شہید ہے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ لوگ سید الشہداء ہوتے ہیں۔ بس عزیزو، یہی وہ گھر ہے، یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت جو ہے انسان کو امر بناتی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی، لہٰذا اس پیکر بشری میں جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا اتنا سخت امتحان اور بلکہ مصائب بھی اس پر اتنے ہی بڑے بڑے پڑتے ہیں، کیونکہ جاب بڑا، بہت بڑا، یعنی دنیا کے خداؤں سے لڑ گئے آل محمد تو اس کی سزا تو ان کو ملنی ہی تھی، مگر کمال یہ ہے کہ جو ذمہ داری لے کر آئے تھے مر گئے، مٹ گئے، قتل ہو گئے، برباد ہو گئے، نسلیں ماری گئی، آج تک مارے جا رہے چاہنے والے، مگر کمال ہے کہ کبھی وہ بدگمان نہ ہوئے، حرف شکوہ لب بندگی سے آشنا نہ ہوا۔ انبیاء بھی محنتیں کر کے مصائب جھیل رہے تھے، آل محمد بھی مصائب برداشت کیے، مگر ان انبیاء مصیبتوں پہ صبر کرتے تھے، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، مگر محمد و آل محمد شکر کرتے تھے۔ وجہ بتا دیں کیا ہے؟ مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے۔ انبیاء امتحانات کو مصیبت سمجھ رہے تھے، صبر کیا، آل محمد نعمت پروردگار سمجھتے تھے تو شکر ادا کرتے تھے کہ اے پروردگارا، ارے محمد کے بچوں پر وہ مصائب پڑے تیرے دین کی حفاظت میں کہ جو امتحان کے لائق تو نے بڑے بڑے نبیوں کا نہ سمجھا، شکر ہے پروردگار، میں داد دیتا ہوں تورے حسن انتخاب کی کہ تو نے محمد کے بچوں کو ان بڑی بڑی مصیبتوں کے لائق سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھر ہی ساجدین کا ہے۔ اللہ اکبر، جو پیدا ہوا سجدہ کیا اس نے، ایک سجدہ وہ علی کا ہے کہ جب سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ، ایک سجدہ حسین کا ہے کہ جو سر رکھا تو اختیار سے مگر اٹھایا نہ اختیار سے، اور وہ سجدے سید الساجدین کے ہیں۔ حسین نے جنازے اٹھا کے شکر کے سجدے کیے، سجاد نے بے عزتیاں برداشت کر کے شکر کے سجدے کیے ہیں، مگر اس گھر کا مرکز کون ہے؟ وہ ایک بیوی ہے کہ جو ام المصائب ہے، جس کی بیٹی بھی ام المصائب ہے زینب، جس کی ماں فاطمہ بھی ام المصائب ہے، ایک مؤمنہ کی مجلس ہے۔ چاہتا ہوں شہزادی کے چند مصائب کے جملے دیکھیے، شوہر بھی زندہ ہے، کم سے کم 60 سال محبتوں وفاداریوں کے ساتھ جو زوجہ بسر کرے ایک دوسرے سے، کتنی محبت اور پاک دامنی کے ساتھ، بلکہ میوہ دل اولاد کی ماں، بیٹوں سے بھی وسیلہ وہی بنی، بیٹیوں کا وسیلہ وہی بنی، اتنی اولاد کہ اب صبح قیامت تک یہ عزادار نسل پاک کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، شوہر کو کتنا یاد آتا ہوگا، یہ دونوں کے لیے برابر کا غم ہوتا ہے۔ 60 سال معمولی نہیں ہوتے، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بھائیوں، اپنے کنبے سب کو چھوڑ کر کسی غیر اور اجنبی گھر میں بھی جائے، ٹھیک ہے رشتہ داری بھی پہلے سے ہو تو باپ کا گھر تو باپ کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی قربانی ایک خاتون، ایک لڑکی کی ہوتی ہے کہ سب کو تج کر کسی پہ اتنا بھروسہ
کہ ضم ہو جائے آ کر اور اس گھر کی فرد بن جائے اور ایسا اپنے کو جذب کرے کہ غیر نہ لگے. ارے مومن شوہر کے علاوہ کون ایسی زوجہ کی قدردانی کرے گا؟ عزادارو، یہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا مرحومہ کی وفات ہوئی، ارے کہاں سے جنازہ کہاں لا کے دفن کیا گیا. تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے خاندان کی قبروں کے ساتھ اپنے گھر وطن دفن. بمبئی سے جنازہ آنا معمولی بات نہیں ہوتی، مگر لایا گیا تاکہ جب چاہیں خاندان والے، گھر والے، شوہر، بچے جب چاہیں بزرگوں کے ساتھ میری قبر کی زیارت کریں. میں کہوں گا نشان قبر تو اسی لیے باقی رکھا ہے. ایک ایسی بھی مظلومہ ہے کہ جس کا نشان قبر بھی نہیں ہر ایک کو معلوم ہے. اجرکم اللہ. 4 مہینے کے قریب کچھ ایسا ہو گیا کہ لاکھ بیٹوں نے 5 بیٹے ہیں مرحومہ کے، 3 بیٹیاں ہیں. شوہر کا بھی کون سی کسر اٹھا رکھی ہوگی کہ ماں بچ جائے، مگر 3-4 مہینے میں اتنی کوششوں کے بعد ماں کو بچا نہ سکے. 80-85 کی عمر تھی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے. جب 80-85 کی ماں کا فراق ارے بچوں کو برداشت نہیں ہے تو 18 سال کی ماں کا فراق بچوں کے لیے کیسا رہا ہوگا. وہ بھی ننھے بچے، ننھے بیٹے، ننھی بیٹیاں. بس عزادارو، ارے تسکین زخم جگر کے لیے آؤ. ایک ایسا بھی بیت الشرف ہے کہ جس کا معیار یہ ہے کہ جو سجدے نہ کرے تو سجدہ کیا جائے. اسی لیے اس در کا اسٹیٹس یہ ہے، سیدہ کے در کا معیار یہ ہے کہ فرشتہ بھی آئے تو جب تک اذن نہ ملے داخل بیت عصمت نہ ہو. جبرائیل آیا، یہ آیا تطہیر حدیث قصہ اللہ سے اذن لے کے آیا تھا، پڑھتے ہیں حدیث قصہ، مگر چادر کے باہر نیا اذن مانگ رہا ہے، اس لیے کہ چادر میں عصمت کبریٰ بھی ہے. خالی پیغمبر و علی حسن حسین صدیقہ کبریٰ فخر مریم عصمت کبریٰ ہے. ملک الموت پیغمبر کی قبض روح کے لیے ارے در پہ اذن خدا لے کر آیا، مگر سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹائے. جو سلیمان پیغمبر کو دربار برخاست کر کے محل سرا تک جانے کی مہلت نہ دے، بلکہ کھڑے ہونے ہو کے بیٹھنے کی مہلت نہ دے. نبی یہ خدا سلیمان جو بادشاہ بھی تھا، مگر یہ در سیدہ کا احترام ہے کہ اذن لے کے اللہ سے ملک الموت آیا، مگر اذن کے بغیر اس گھر میں نہ آیا. ارے اس گھر کا وہ معیار ہے کہ پیغمبر، نبیوں کا سردار، جس کے سارے انبیاء احترام کرے، معراج بیت المعمور کی مسجد میں، مسجد نور میں وہ پیغمبر اس بیٹی کے لیے کھڑا ہو. ذرا دیکھو کہ کیسی وہ ہے ماں، وہ کیسی ہے زوجہ، وہ کس کی ہے بیٹی. یہی تو سبب ہے عزادارو، سیدہ کو پسلیوں کے زخم کا شکوہ نہ تھا بلکہ بے حرمتی کا شکوہ تھا، بے عزت. یہ صحبت علیہ یہ پسلیوں کے لیے نہیں بلکہ ان بے عزتیوں کے لیے تھا جو در سیدہ پہ اس وقت کے مسلمانوں نے کی، جنہوں نے سامنے پیغمبر کو دیکھا اور احترام فاطمہ. لو عزادارو، یہ ایک ماں ایسی ہے، یہ ایک زوجہ ایسی ہے کہ جو گزری اور کس عالم میں گزری. اسماء یہ مولائے کائنات روایت میں ہے کہ بیت الشرف میں آئے، دیکھا کہ ایک ہی وقت میں سیدہ کئی کاموں میں مشغول ہیں. ارے بی بی سے اشاروں میں قریب بلایا، کہا اے بنت پیغمبر، آپ کو گھر کا کام بہت
بہت پسند ہے اور اتنا پسند ہے، اور یہ آپ کا عدل ہے کہ فضا کے ہوتے ہوئے ایک دن کام، وہ تو ایک دن برابر۔ جانتے ہیں حالات کیا ہے سیدہ کے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں مگر برابر سے کام، فضا پہ پورا بوجھ نہیں۔ اے بی بی روز کام کرتی ہے، ایک دن آپ ہی، مگر آج تو کچھ ایک ہی وقت میں کئی کاموں میں مشغول دیکھ رہا ہوں۔ اب سیدہ کیا علی کو جواب دے؟ ننھے بچوں کو دیکھا حسرت سے، نظریں بچوں سے چرا کے علی کو کنارے لے جا کے کہا، یا علی پوچھ ہی لیا ہے تو بتائے دے رہی ہوں، یہ آخری وقت ہے میرا۔ بابا نے یہی کہا تھا کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ بابا خواب میں آئے تھے، شب میں مجھے لینے آئے ہیں۔ یا علی ارے کچھ وصیتیں سن لے، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی بابا کا غم ہی برداشت نہیں کر سکتے، چل جائے کہ میرا غم، یہ تو قیامت ہوگی۔ یا علی بڑی خاطر و مدارات سے میرے معصوم بچوں سے پیش آئیے گا، اگر کبھی ضد کریں تو پوری، اور اگر کبھی مجھے یاد کریں تو چپکے سے تاریکی میں میری قبر پر بچوں کو لے آئیے گا اور بیٹھ کے قرآن پڑھیے گا۔ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن، آپ ہی حنوط دیجئے گا۔ یا علی آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کیجئے گا۔ وَإِنَّهُ لَا يَدْفَنُ الصِّدِّيقَةَ إِلَّا الصِّدِّيقُ، اس لیے کہ صدیقہ کو بس صدیقی ہی دفن کر سکتا ہے، اور کوئی ہاتھ معصوم کو نہیں لگا سکتا غیر معصوم۔ اور ایک عجیب وصیت کی، یا علی دفنی باللیل، علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا، کسی کو خبر نہ ہو، خاموشی سے خاص لوگوں میں مجھے سپرد لحد کر لو۔ عزادارو اسما سے مولا گھر کے باہر، شہزادے بھی گھر کے باہر، اسما سے کہا میں حجرے میں جاتی ہوں، مجھے چادر اڑا دے، باہر بیٹھ کے میری تسبیح کی آواز سنو، جب تسبیح کی آواز رک جائے سمجھنا تیری شہزادی اپنے بابا سے مل گئی۔ اسما انتظار میں رہی، تسبیح کی آواز دھیمی ہونی شروع ہوئی، آواز رک گئی، حجرے میں کلیجہ تھام کے اسما گئی، چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا انسیہ ہورا گزر چکی۔ ارے اپنے کو اسما نے سنبھالا، وصیت ماں کر چکی تھی کہ بچے آئیں تو میرا پکایا ہوا کھانا جو میں نے زیادہ پکایا کئی دن چل جائیں، کپڑے زیادہ دھو دیے کئی دن چل جائیں، پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا، پھر اسما میری وفات کی خبر اور میرے جنازے کے قریب لانا۔ بچے آئے، اسما نے کھانا کھلانا چاہا، بچوں نے کہہ دیا حسن حسین نے، اے اسما آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بغیر اماں کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ اماں ہی تو کھانا کھلاتی تھی۔ مجبور ہو کے حجرے میں لے گئی، شہزادو یہ ماں ہے۔ عجب حال حسن حسین، ایک کہتا تھا بھائی اماں اٹھیے ورنہ جان نکل جائے، ایک کہتا تھا اماں بولیے ورنہ حسین مر جائے گا۔ اسما نے کہا شہزادو زندگی بھر ماں کا غم بابا کو تو بتا دیجئے۔ وہ سنو گے عزادارو، حسن حسین نے مولا سے جو بتایا، جیسے ہی خبر سنی اے بابا اماں گزر گئی، اللہ کا شیر وہ حالت ہوئی سن کر کہ روایت کہتی ہے کہ جلدی سے دوڑنا چاہا مگر سنبھل نہ سکے، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ ہائے فاطمہ یہ کیا ہوا؟ بس عزادارو حسب وصیت جنازہ تیار، حسن آئے سلام کر کے لپٹ گئے جنازے سے، ننھی زینب ام کلثوم تو اور بھی چھوٹی ہے،
بسور بسور کے بچیاں جنازے کے قریب کھڑی رو رہی ہیں، لپٹ رہی ہیں، مگر ہر کتاب میں یہ روایت ہے کہ جب حسین سے علی نے کہا بیٹا وداع ہو لو، اب تو محشر میں ملاقات، مگر انداز بھائی بہنوں سے الگ، پائنتی آ کے کھڑے ہوئے، اے اماں، اے اماں، میں کبھی خود سے آپ کی گود میں نہ آیا جب تک کہ آپ نے اپنی آغوش الفت نہ پھیلائی، یہ آخری بار بھی اماں خود سے ہاتھ پھیلا کے گلے لگاؤ، یہ عادت آپ ہی کی ڈالی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اپنے بیٹے کی آخری فرمائش بھی پوری۔ ارے جیسے ہی یہ کہا کفن کو لرزہ ہوا، بدن کانپا، بندے کفن ٹوٹے، فأنت وحنت ومدت یدیہا وضمہ الی صدرہا، ایک نحیف سی کراہ کی آواز نکلی، دونوں ہاتھ جنازے نے پھیلائے، حسین کو سینے سے لگا لیا۔ روایتیں کہتی ہیں نہ ماں بیٹے کو چھوڑ رہی تھی، نہ بیٹا ماں کو چھوڑ رہا تھا، خاندان بنی ہاشم میں کوہرام بپا تھا۔ آواز غیب علی کے کانوں میں آئی، اے علی، حسین کو سیدہ سے جدا کر لیجئے، آسمانوں پہ ملائکہ میں شور گریا ہے۔ علی نے ارے شفقتوں کے ساتھ حسین کو ماں سے جدا کیا، ماں کے سینے سے جدا کیا، ارے حسین کو، ننھے سے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا۔ مجھے کوئی اور سینہ یاد آیا، ہائے یہی حسین، ارے یہ ننھی سی سکینہ، ہائے وہ بابا کا سینہ، ارے کس طرح جدا کیا گیا، تماچے مار کے جدا کیا گیا۔ ہائے وہ حسین کی بیٹی، بس عزادارو دو فقرے اس نام کی مناسبت سے تاکہ مرحومہ کی روح خوش ہو جائے۔ والدین نے سکینہ پیار سے نام رکھا تھا، وہ حسین کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، لقب سکینہ تھا کہ بابا کی جان، بابا کے دل کا سکون تھی۔ مولا نے کہا تھا ایک شعر میں، مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں سکینہ اور رباب ہو۔ ہائے وہ سینے پہ سونے والی عصر عاشور جو بابا خدا حافظ کر کے گئے، کیا کہہ کے گئے؟ عزاداروں ننھی سی 3-4 سال کی بچی ہو یا بچہ، آفس بھی جاؤ، باپ سے بیٹے سے زیادہ بیٹی مانوس ہوتی ہے۔ اگر ضد کر لے 8 گھنٹے کے لیے بھی جانا ہو تو مشکل ہوتا ہے دامن چھٹانا اس مچلی ہوئی بچی سے۔ ہائے وہ بچی کیا کرے جس سے بابا کہہ کے یہ جا رہا ہے کہ سکینہ مرنے جا رہا ہوں، جاؤ خدا حافظ۔ ہائے بس 2 جملے، عصر عاشور کو جو بابا سے بچھڑی تو 2 بار ملاقات بابا سے ہوئی، مگر عجب حالت میں ہوئی اور مکمل بابا نہ ملا۔ شام غریبہ میں بابا کا بدن ملا تو سر نہیں تھا۔ زندان شام میں رہائی جب اس کے بعد ہوئی ہے تو بابا کا سر ملا مگر بابا کا بدن نہ ملا۔ ہائے وہ عالم غربت میں سکینہ، اسی لیے تو آل محمد میں کوہرام مچا تھا جب ننھا سا جنازہ زندہ میں رکھا تھا۔ بس عزادارو
ایک ننھا سا جنازہ حسین نے کربلا میں اٹھایا، ایک ننھا سا جنازہ زندہ میں سجاد نے اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس جنازے کا وزن زیادہ تھا یا اس جنازے کا۔ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قاتلي آل محمد، اللهم العن مبغضي آل محمد، اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، مرحومہ کے درجات بلند فرما، بچوں کو، ان کے شوہر اور اہل خاندان کو صبر جمیل عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، مرحومہ کو جوار صدیقہ کبریٰ جگہ عنایت فرما. ایک بار اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت طاہرین کا ثواب جناب مرحوم و مغفورہ سیدہ سکینہ بانو بنت جناب مرحوم مغفور سید محمد محسن زوجہ جناب قدیر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دے.